السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں رزق میں برکت اور بڑھوتری کیسے آئے، اس تعلق سے 3 اہم اسباب کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے اس درس میں بھی چند ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا کہ جنہیں انسان اپنا لے تو رزق میں برکت اور رزق میں بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک چوتھا سبب یہ ہے التوکل علی اللہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ پر جس طریقے سے بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور اعتماد رکھو تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے پرندے کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے، کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو آسودہ ہو کر کے وہ اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتا ہے۔ توکل اور اعتماد کے تعلق سے یہ چیز قطعاً انسان کو نہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ نہیں، آپ اسباب اختیار کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ ایک پرندہ، ایک چڑیا جو ہے وہ بھی اگر اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہے تو اس کو رزق نہیں مل سکتی ہے، وہ بھی صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اور یہ ہے کہ جب واپس لوٹتی ہے تو یہ ہے کہ شگم شیر ہو کر کے اور آسودہ ہو کر کے، یعنی رزق کی تلاش میں وہ بھی گھونسلے سے نکلتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اسباب اور جائز اسباب اختیار کیجئے۔ اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز کی جو ہمارے بس میں تھی، اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کرے گا اور بہتر کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل۔ ورنہ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہے توکل کے تعلق سے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا بس اللہ پر اعتماد ہے، کہا نہیں، عاقلھا وتوکل، اور کما قال عاقلھا ثم توکل، کہا جاؤ اونٹنی کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اپنے سامان بیگ اپنا روڈ پہ چھوڑ کر کے آپ دوستی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلائے، کہا کہ اللہ پر توکل کر کے میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں۔ تو یہ نہیں، اس کو محفوظ جگہ پہ آپ رکھیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ہے کہ رزق میں بڑھوتری اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پر آپ کا توکل ہو، ہمارا اور آپ کا اعتماد ہو اور بھروسہ ہو۔ اور اعتماد اور توکل یہ ہے کہ سبب اختیار کرتے ہوئے سبب اختیار کیجئے، پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اسی طریقے سے رزق میں بڑھوتری اور رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے تو دل و دماغ کے اندر یکسوئیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم تو مسجد میں ہے لیکن دل و دماغ ہماری آفس میں ہے، کاروبار میں ہے، کہیں اور ہے۔ امام صاحب کب انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی اور کب سلام پھیر دیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس کھڑے تھے، رکوع سجدہ کرتے رہے لیکن باقی کچھ نہیں۔ تو یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر یکسوئیت ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، کہ اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہیے، 24 گھنٹہ آپ لے کر کے قرآن ہی بیٹھے رہیے، 24 گھنٹہ ذکر و اذکار ہی میں رہیے۔ اس کا مطلب شراح حدیث نے اہل علم لکھا ہے کہ تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، یعنی جب میری عبادت آپ کرو تو آپ کا دل و دماغ میرے لیے فارغ ہو، دل و دماغ میرے پاس توجہ ہو، میری طرف متوجہ ہو، اور دل و دماغ پورے طور سے یہ ہے کہ عبادت میں ہو، نہ کہ کہیں آپ ہوں جسم آپ کا کہیں اور ہے، دل دماغ کہیں اور ہے۔ تو یہ ہے کہ یکسویت ہو عبادت کے اندر، اور اس کے اندر خشوع خضوع پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ املا صدرک غنا، جب یہ کیفیت عبادت کی ہوگی تمہاری تو ہم تمہارے سینے کو ہم مالداری سے بھر دیں گے، بے نیازی سے تم کو بے نیاز کر دیں گے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، دور کر دیں گے۔ تو یہ ہے عبادت میں خشوع خضوع پایا جانا، یہ بھی رزق میں بڑھوتری اور برکت کا ایک سبب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، جیسا کہ آج اکثر لوگوں کا حال ہے کہ ابھی تو امام صاحب نے سورتیں پڑھی لیکن 20 سے پڑھی، جو ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن عام نماز جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کہ سارے سور امام صاحب پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، سورہ کافرون پڑھا، جو قریب قریب سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ ایک ایک سے پوچھ لیجئے کہ بھی امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، پہلی اور دوسری صورت میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ ایسے ملیں گے، سر کھجلائیں گے اسے، کون سی صورت پڑھی تھی؟ کوئی پہلی رکعت میں بتا لے گا تو دوسری رکعت میں نہیں بتا پائے گا، کوئی دوسری رکعت میں بتا لے گا تو پہلی رکعت میں نہیں بتا پائے گا۔ 50% لوگ ایسے ملیں گے، جبکہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک الکوثر، اذا جاء نصر اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سب کو یاد ہیں۔ کیوں نہیں بتا سکے؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھی آ رہی لیکن دل دماغ ہمارا باہر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تمہاری عبادت میں یکسویت نہیں ہے، تو تمہارے ہاتھ کو ہم کام سے بھر دیں گے، یعنی کام ہی کام ہے، آدمی کرتے جا رہا ہے، یہ کرنا وہ کرنا سب کچھ کر رہا ہے۔ وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ، لیکن فقر و فاقہ کو دور نہیں کریں گے۔ آدمی حیران ہے، پریشان ہے، کام بہت کچھ ہے، اور کہتا بھی ہے یار کام تو اتنا زیادہ ہے کہ مت، لیکن پیسہ کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ حیران ہی حیران ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ آنا چاہیے سامنے وہ چیز اس کو نہیں مل رہا ہے۔ ہمیشہ پریشان ہی پریشان ہے، فقر و فاقہ دور نہیں ہو رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ اس کی حالت خستہ سے خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، رزق میں بڑھوتری ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں، جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو دل و دماغ کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، یکسویت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہم باڈی کے ساتھ بھی ہوں اور ہمارا دل و دماغ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینے کو بے نیاز کر دے گا، اور یہ ہے کہ جو فقر و فاقہ ہے، جو تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آدم کی اولاد یعنی ہم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ تیسری چیز رزق میں بڑھوتری اور برکت کے اسباب، یعنی یہ چھٹی چیز ہو جائے گی، چھٹا سبب ہو جائے گا کہ المتابعۃ بین الحج والعمرہ، کہ انسان حج اور عمرہ
پیدر پہ کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد سے نوازا ہے تو یہ عمل ہے، اس کو بھی انسان کرے اور اس عمل کے کرنے میں مواظبت اور ہمیشگی برتے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پیدر پہ کرتے رہو۔ یہاں تو پیدر پہ کرنے کا انسان مالک تو کروڑوں کا اربوں کا ہے، لیکن ابھی زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پروجیکٹ ختم ہوتے ہوتے اپنا اس کا خود پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور ملک الموت آ جاتا ہے اور وہ قبض کر لیتا ہے۔ تو زندگی میں ایک بار جو فرض ہے کہ بدنی طاقت ہٹھے کھٹے تندرست ہو، اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا ہے لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے، تو ایک بار تو حج ہو ہی نہیں رہا ہے، اور پیدر پہ کی بات تو بہت دور ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ پیدر پہ حج عمرہ کیجیے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اللہ تعالیٰ اس تنگ دستی کو مالداری میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ یہ عمل حج عمرہ کرنے سے اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، اس کے گناہوں کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے، جب اس کے اندر وہ لوہا ڈالا جاتا ہے جس پہ زنگ لگا ہوتا ہے، تو جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، جب اس آگ کے اندر اس لوہے کو ڈالا جاتا ہے جس پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آگ اس زنگ کو کاٹ کر کے ختم کر دیتی ہے اور خالص لوہا باہر آ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان جب حج عمرہ کرتا ہے تو حج عمرہ کرنے سے یہ ہے کہ فقر و فاقہ کسی قسم کی تنگ دستی ہے، وہ تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور یہ حج عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر رزق میں برکت اور بڑھوتری چاہتا ہے تو ایک ساتواں سبب اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ الاحسان الی الضعفاء والفقراء، کہ انسان جو معاشرے میں، جو سماج میں، جو سوسائٹی میں فقراء ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے ساتھ انسان احسان کا معاملہ کرے۔ اب وہ فقیر، وہ محتاج آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ان کی شادی بیاہ ہو گئی ہے، ان کا گھر بس چکا ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا خالو ہے، آپ کا ماموں ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کا خالہ ہے، یہ سب آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کی خبر رکھیں۔ الاحسان الی الضعفاء والفقراء، فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہا مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کمزوروں کی، محتاجوں کی مدد کرو۔ کہا فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں رزق جو دی جاتی ہے، یہ رزق تمہارے کمزوروں اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے بھی دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کے گھر میں، وہ انسان ہے 4 بچے ہیں، ایک بچہ اللہ نہ کرے کہ وہ پیدائشی ہی معذور تھا، 40 سال 30 سال ہو گیا، فالج ہو گیا، پڑا ہوا ہے بستر پہ، گھر کے سب لوگ تنگ آ گئے ہیں، کہہ رہے بھائی تو بوجھ ہے، یا کسی وجہ سے چند بچے ہیں، ایک بچہ زیادہ کما رہا ہے، دوسرا بچہ کم کما رہا ہے، محنت سب کر رہے ہیں لیکن نہیں اس کو توفیق مل رہی ہے، ارے یہ تو بھائی بوجھ بنا ہوا ہے، یہ بوجھ بنا، کوشش سب کر رہے ہیں، 4 بچے ہیں،
کوشش سب کریں، کوئی بیٹھا نہیں ہے، لیکن کسی کی رزق زیادہ ہے، زیادہ کما کے لا رہا ہے، کوئی ہے بیٹا جو نہیں لا پا رہا ہے، تو ان کو بوجھ مت سمجھو۔ آپ جو مال و صدقات، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ان کو آپ اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلکم تنصرون بضعفائکم، شاید تمہاری جو مدد ہو رہی ہے، تم کو رزق جو مل رہی ہے، تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے۔ ایسا ہوتا ہے معاشرے سماج میں، بلکہ ہم سے تو ایک مرتبہ اس حدیث کی میں شرح کسی جگہ کر رہا تھا، تو ایک انسان درس کے ختم ہونے کے بعد میں ملا اور اس حدیث کو سنا تو وہ رونے لگا کہ مولانا ہمارے گھر میں ہمارا ایک بھائی تھا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا جوانی ہی میں، اور یہ ہے کہ اس کی عمر تقریباً 45 سال ہوئی تو جا کے فوت ہوا۔ اس سے ہم لوگ عاجز ہو گئے کہ ارے بھائی کیا بلا ہے، لیکن مولانا اللہ گواہ ہے کہ جب تک وہ ہمارا بھائی تھا اگر میں مٹی بھی چھوتا تھا تو مٹی سونا ہو جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی جائیداد میں ریل پہ برکت دی، لیکن جس دن وہ بھائی انتقال کیا اسی دن سے جیسے لگتا ہے کہ میں سونا بھی چھو رہا تو مٹی ہو جا رہی ہے۔ یہ اس انسان کا بیان جس نے درس سنا وہ آ کر کے کہا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے، ہمارا کوئی قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور بار بار اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم دے رہے ہیں، تو اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دو بھائی ہیں، کہتا ہے کہ بڑا بھائی کہ میں کام کاج میں بزی رہتا ہوں، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ تو بڑے بھائی نے شکایت کی کہ یہ میرے کاروبار میں، یا یہ ہے کہ جس طریقے سے میں کماتا ہوں بھاگ دوڑ کرتا ہوں، میرا بھائی یہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی یہی کہا کہ شاید تمہیں رزق جو ہے تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کوئی دوسرے کار خیر میں لگا ہوا ہے اور آپ اس چیز میں لگے ہوئے، آپ کی یہ صلاحیت ہے، اور اگر آپ ان بچوں پر، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بچے جو کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اگر آپ ان بچوں کے اوپر اپنا پیسہ یہ خرچ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ آپ کے مال میں بڑھوتری کا سبب ہے، اور رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو یہ چند اسباب تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، بقیہ کچھ اور چیزیں اس تعلق سے انشاءاللہ وہ کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی فیوض و برکات سے ہمیشہ ہم مستفید ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہمیں نصیب ہوتی رہیں، ہمیں ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔